أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ سب کو برکت دے، آمین. میں آپ کو نہیں کال بیک کر سکی عائشہ، کیونکہ بس میں تھوڑی بزی ہو گئی، اس لیے نہیں کر پائی. اچھا جی، ہم ٹھیک ہے، نے کوئی بات نہیں. وہ اصل میں کبوتر گھسایا اندر، اور پھر آپ کو پتہ ہے جب یہ گھساتے ہیں تو پاگل ہی ہو جاتے ہیں، تو ہاں وہ جی، بابا پھر باہر تماشا چلا، مشکل نکال. بچے بھی پاگل ہوئے تھے، کبوتر بھی. صحیح ہے. فائنلی اس کو میں آپ پکڑ سے کے جو لاؤ باہر ٹاپک پہ چھوڑا. بات کری تھی انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو بتا دوں گی. وہ جو بلیوں کا تھا نا وہ میں نے بات کر لی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں کلاس کے بعد. اوکے اوکے انشاءاللہ. اچھا جی، آیت 176 تک ہم نے بقرہ کو پڑھا، اور ہم بات یہاں ہم نے روکی تھی کہ ہم بدعہ پر بات کریں گے کہ بدعہ کسے کہتے ہیں. بدعہ کا جو مادہ ہے، لٹرل یعنی اس کے روٹ ورڈز ہیں، وہ با دال عین ہے. بدیع اللہ کا نام ہے. آپ نے اللہ کے نام پڑھے ہوں گے اسماء الحسنی، تو اس میں آپ پڑھتے ہیں بدیع، اور اللہ کی صفت ہے بدیع السماوات والارض، تو اسی کی روٹ ہے با دال عین بدع. بدع کا مطلب، لفظی مطلب اس کا لٹرل میننگ کوئی برا نہیں ہے، لٹرل میننگ ہے نئی چیز بنانا. بدیع ہوتا ہے نئی چیز بنانے والا. اللہ نے آسمان اور زمین خود ڈیزائن کی ہے نا، کسی کا ڈیزائن لے کر نہیں بنایا. تو بدیع کہتے ہیں انوینٹر کو. بدعہ ہوتا ہے انوینشن، ایک نئی چیز داخل کرنا، بنانا. دنیا میں تو بہت اچھا ہے، یہ ساری انوینشنز یہیں، آپ کے پنکھے، بتیاں. آپ بچپن میں ہمارے اتنے بڑے بڑے بلب آتے ہوتے تھے، ہے نا، پھر یہ LED آ گئیں، سولر آ گئے، کیا یہ سب انوینشنز ہے. دنیا میں انوینشنز بہت کام کی چیزیں ہیں. ایک انوینشن ہے دین کے اندر، دین کے اندر نئی بات داخل کرنا. اٹ از آلسو این انوینشن. بدع اردو میں بدعت کہتے ہیں، اور عربی میں تا راؤنڈ ہو جاتا ہے، سائلنٹ ہو جاتا ہے، بدعہ کہتے ہیں. کیا مطلب ہے بدعت کا دین میں؟ بدعت کا مطلب ہے دین کے اندر ایسی نئی چیز داخل کرنا جو دین کے ماخذ سے ثابت نہ ہو. ماخذ کیا ہے دین کا؟ قرآن و حدیث. ٹھیک ہے، قرآن و حدیث اور صحابہ کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں. قرآن و حدیث اور صحابہ کے صحابہ سے اگر کوئی عمل ثابت ہو جائے نا، تو پھر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ عمل قرآن و حدیث سے ثابت رہا ہوگا. اگر ہمیں کوئی دلیل نہیں بھی ملی، ویسے ایسا کوئی عمل ہے نہیں، لیکن یہ ایک رول ہے کہ اگر صحابہ کی ایک جماعت کسی عمل کو ایکسیپٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملی ہوگی، تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوگا. تو قرآن حدیث تعامل صحابہ، تعامل صحابہ کہتے ہیں ایکٹس آف صحابہ، ایکٹس آف کمپینین آف دا میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو ماخذ جب ہم کہتے ہیں دین کا ماخذ کہتے ہیں سر چشمے کو، ایپک پوائنٹ کو، ٹھیک ہے، ایپی سینٹر کو. تو ماخذ ہے قرآن، سنت اور صحابہ کا طریقہ تعامل صحابہ. بدعت یا بدعہ وہ عمل ہے جو دین میں نیا شامل کیا جائے اور ماخذ دین سے ثابت نہ ہوتا ہو، یعنی قرآن و حدیث یا قرآن و سنت سے اور تعامل صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہ ملتا ہو. وہ سارے کام بدعہ. اب اس کی اگزامپل کیا ہے؟ بھری پڑی ہیں اگزامپلس. یہ جو کلوں کی رسم ہے، مرنے کے تیسرے دن کل پڑھائے جاتے ہیں. چنے آپ کو پتا ہے رکھتے ہیں، اور گٹھلیوں پہ سورہ اخلاص پڑھائی جاتی ہے، اور 3 دن بھی پڑھائی ہوتی رہتی ہے مختلف طرح کی، اور تیسرے دن ایک طرح سے وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے. کیا یہ رسم قرآن سے ثابت ہے؟ نہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں. سنت سے ثابت ہے؟ نہیں. صحابہ سے ثابت ہے؟ نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟
یہ دین میں ایک نیا طریقہ پیدا کیا گیا جو نہ قرآن سے آیا، نہ سنت سے آیا، نہ صحابہ سے آیا. تو پھر یہ بدعہ ہے، دین میں ایک انوکھی بات پیدا کرتی جو قرآن و حدیث سے، اساس دین سے ثابت نہیں. تو دین میں چینج نہیں آئے گا، کیونکہ دین میں یہ چھوٹے چھوٹے چینج آتے آتے دین اتنا بدل جاتے جتنا آج بدلا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں بریلویوں کا اسلام اور ہے، وہ بالکل ہی اور طرح کے ہیں، اور شیعوں کا بالکل ہی اور ہو جاتا ہے. پھر شیعوں کے سیکٹس بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں، اور ہمارے جو یعنی کہ دیوبندی ہیں ان کا اور ہی ڈیڑھ ڈینٹ کی مسجد ہے. یعنی ہر کسی نے اپنا اپنے مطلب کا اسلام بنایا ہو، سب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. کیوں ہے ڈفرینٹ؟ اسلام تو ایک ہے. یہ اپنی مرضی کی چینجز لانے سے. دین میں چینج نہیں آئے گا، دین میں چینج لانا منع، حرام. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو عرس ہیں، برسیاں ہیں، چیلم ہے، جمعراتیں ہیں، ان میں سے کسی کا ثبوت آپ کو قرآن سے ملتا ہے؟ نہیں. حدیث سے ملتا ہے؟ نہیں. صحابہ سے ملتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ دین کا حصہ کیسے بن گئے؟ بس ایسے ہی بن گئے، نئی باتیں شامل کی گئی. تو یہ سب بدعتیں ہیں. اچھا، عید میلاد النبی بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں بیان کی، 2 عیدیں بیان کی. باب العیدین آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہر مجموعے میں آپ کو ملے گا باب العیدین، 2 عیدوں کا باب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی، 2 خوشی کے دن دیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. آپ کہتے ہیں جی 3 عیدیں ہیں اسلام میں، اور یہ عید تو عیدوں کی عید ہے. قرآن نے نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، صحابہ نے کبھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا، تو پھر یہ کہاں سے آ گئی عیدوں کی؟ اور اسلام میں 2 سے 3 عیدیں کیسے ہو گئی؟ بدعہ، بدعہ. پھر مزار بنانا، مزاروں کو سجانا، شرک تو ہے ہی ہے، بدعہ بھی ہے. تو کتنی ہی چیزیں ہیں ہمارے یہاں جو بدعتوں کے طور پر رائج ہیں. یہ رائج کیوں ہوتی ہیں؟ لوگ کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں؟ اصل میں لوگ ثواب کمانے کے لیے ان رسموں کو جاری کرتے ہیں. ان کا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے ثواب ملے گا. 12 ربیع الاول میں، یعنی کہ ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو، یا آگے پیچھے بھی ربیع الاول کے مہینے میں میلاد مناتے ہیں ثواب کے لیے. اپنے بزرگوں کا سویم بھی جو مناتے ہیں، کرتے ہیں، تیجا سویم جو بھی کہہ لیں، کل ان کے بھی ثواب کے لیے کرتے ہیں، اپنے بھی ثواب کے لیے کرتے ہیں. چیلم، برسیاں ان کے بھی ثواب کے لیے کرتے ہیں، اپنے بھی ثواب کے لیے کرتے ہیں. ہر بدعت کے پیچھے کانسیپٹ ہوتا ہے اجر کا حصول. لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اجر صرف اسی چیز میں ہے، نیکی صرف وہ ہے جسے اللہ نیکی مانے. اللہ کہتے ہیں نا کل انا ہدی اللہ هو الہدی، ہدایت وہ ہے جسے اللہ ہدایت قرار دے. تو ہدایت ہے قرآن و سنت. اپنے خود ساختہ طریقوں سے اجر و ثواب کا حصول نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ کیا اس کے بارے میں دین ہمیں کچھ بتاتا ہے؟ بالکل بتاتا ہے. پہلی بات تو کل ہی آپ نے ساری ڈسکشن پڑھی کہ اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کو چھپایا، اختلاف پیدا کیا اپنی ضد کی وجہ سے، اور ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا، بقرہ میں پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھا، ابھی بھی پڑھیں، آگے بھی پڑھیں گے. تو قرآن میں تو موضوع بار بار ڈسکس ہوا یہود کو عام طور پر لے کر، کہ یہود جو ہیں وہ دین کو بدلتے ہیں. اور بقرہ میں آپ نے پڑھا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریقا منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. اے ایمان والو، تمہیں امید ہے کہ اب بھی یہود تم پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یہود کے علماء کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے بدل دیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کے عالم بھی جانتے ہیں جی.
یہ عالم نہیں ہے، یہ ظالم ہے. یہ سمجھنے کے بعد بدلتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بندہ جو اٹھ کر ثابت کرتا ہے ادھر سے ادھر سے جھوٹی سچی باتیں کر کے، یعنی کہ کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا کہ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلم ثابت ہے، چیلم کا ختم ثابت ہے. اب وہ جو صاحب تھے، پتہ نہیں کون تھے، ینگ سے آدمی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر 40ویں مسلمان تھے اور حضرت یونس کی توبہ 40ویں دن قبول ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی 40 سال کی عمر میں آئی، اور صحرائے سینا میں بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکے. تو اس طرح کی کچھ باتیں اور بھی تھیں، اب سب ظاہر میرے ذہن میں نہیں رہی. تو ہر جگہ 40 کا عدد ہے تو 40واں تو تیرا ہو ہی گیا، تو لاکھ انکار کر، 40واں تو ہو گیا. اب مجھے بتائیں دین کے ایک اصول کا ان بیکار باتوں کے ساتھ کیا واسطہ؟ یعنی ان میں سے کس بات سے یہ پروو ہوتا ہے کہ کسی انسان کے مرنے پر 40واں کرنا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں نبوت آئی، یہ بات تو بالکل صحیح ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کسی کے پاس بک نہیں بنی ہوئی تھی، کسی کے پاس بک نہیں تھی. کون گن کر بتا سکتا ہے کہ 5 سالوں میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کسی کے پاس کوئی حساب نہیں. دوسری بات یہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی 40ویں روز دعا قبول ہوئی، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ کہاں سے ثابت ہوا، کیسے پتا چلا، ان کو کس نے حساب دیا؟ تو یہ جتنی بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اولاً تو یہ ثابت نہیں ہے، اور ثانیاً فرض کریں ایسا ہو بھی تو اس سے یہ بات کہاں سے نکلتی ہے کہ ایک انسان کے مرنے پر 40واں کرنا چاہیے؟ یہ بیکار کی بات ہے. تو لوگ جو اس کے حق میں دلیلیں لاتے ہیں، اگر آپ نوٹس فرمائیں گے تو اصل میں دلیل ہوگی نہیں، بس بحثیں ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہ بات قرآن میں کہی کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں پھر بدل دیتے ہیں یا چھپاتے ہیں تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو یہی سارا گروہ ہے دین کو بدل دینے والا. پھر فرقہ واریت پر اللہ نے لعنت کی، فرقہ وارانہ فسادات پر لعنت کی. تو آپ دیکھیں فرقہ واریت کی بنیاد ہی یہی کچھ ہے، اختلاف رائے. اور اختلاف رائے ہوتا ہے اپنی من مرضی کی چیزیں کرنے سے. ایک دن پر چلیں گے جو اللہ کا دیا ہوا ہے تو پھر تو اختلاف بنتا نہیں نا. احادیث اس کے بارے میں بہت واضح احکامات پیش کرتے ہیں قرآن کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حج کے موقع پر. ایک خطبہ تو آپ کا عرفہ کا ہے نا، تو باقی جو منا کے دن ہوتے ہیں علماء اس دوران میں خطبات دیتے ہیں لوگوں کو، تو آپ بھی دیتے رہے ٹائم ٹو ٹائم، آپ کی سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے کہا لوگوں میرے بعد تم لوگوں میں سے جو زندہ رہیں گے وہ اختلافات کثیرہ دیکھیں گے، تو میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو مضبوط پکڑ لینا، دانتوں کی جڑوں سے، یعنی بہت قوت سے پکڑ لینا، اور نئی دین میں پیدا ہونے والی باتوں سے بچنا. جو دین میں نہیں پیدا ہونے والے باتوں سے بچے گا وہ اپنا دین بچا لے گا، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے جمعۃ المبارک کا اور حج کا بھی، تو خطبے کے شروع میں آپ کا سیٹ سنٹنس ہوتا تھا، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور کل محدثاتها، بدترین کام وہ ہیں جو ان میں نئے پیدا کیے جائیں، وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی پیدا کی ہوئی چیز ایک بدعہ ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر ایک بدعہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روٹین کا خطبہ شروع کرتے تھے. یہ خطبہ ابھی بھی آپ کے علماء پڑھتے ہیں مگر معنی نہیں بتاتے ہیں. ہمیں عربی آتی نہیں اکثریت کو، تو ہم کہتے ہیں بس یہ سنت خطبہ پڑھے ایسے. تو آپ کیا بتاتے ہیں
کہ اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ بہترین ہے اور ان میں نئی پیدا کی گئی باتیں سب سے بری ہیں، سب سے بری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر میں تم لوگوں کا انتظار کروں گا اور تم لوگوں کو میں اس طرح پہچان لوں گا جیسے تم لوگ اپنے اونٹوں کو دیکھتے ہو تو پہچان لیتے ہو۔ تو میری امت کے گروہ لایا جائے گا جو دور سے مجھے پکار رہا ہوگا اور میں اسے دیکھوں گا، اس کی طرف متوجہ ہوں گا تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان حائل ہو جائیں گے اور انہیں کوڑے مار مار کر ہٹائیں گے۔ تو میں ان سے کہوں گا انہیں کیوں ہٹا رہے ہو، یہ تو میری امتی ہیں۔ تو وہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل ڈالا۔ تو آپ کہتے ہیں، میں کہوں گا دور دور دوری ہو، دوری ہو میرے اور ان کے مابین جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ تو دیکھیں دین میں کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی جائے گی۔ دین دراصل وہی ہے جو اللہ نے دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اور آپ کی زندگی میں اللہ نے حج کے موقع پر آیت اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اب دین میں اضافہ نہیں ہو سکتا، کمی بھی نہیں ہو سکتی، اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے تھے اور کسی ایسی بات کو قبول نہیں کرتے تھے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ لہذا ایسا ہوا، ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہنے لگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو موسیٰ اشعری کہ ابا مسعود، میں نے مسجد میں ایک بات دیکھی، مجھے تو اچھی لگی، پر میں آپ کو بلانے آیا ہوں کہ آپ اپنی رائے دیں اس کے بارے میں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ لوگ ایک حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے آگے کنکریاں جمع کر رکھی ہیں۔ ایک آدمی ان کو لیڈ کر رہا ہے، وہ آدمی کہتا 100 بار سبحان اللہ تو سب سبحان اللہ پڑھتے، وہ کہتا 100 بار الحمدللہ تو سب الحمدللہ پڑھنے لگتے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کھڑے ہوئے کہنے لگے لوگوں، ابھی تو اللہ کے رسول کے صحابہ زندہ ہیں تمہارے مابین، ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم لوگ دین بدلنے لگے۔ وہ لوگ گھبرا گئے، تو کہنے لگے کہ ابن مسعود ہمارا ارادہ صرف خیر کا تھا، بھلائی کا تھا، اجر کمانے کا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم لوگ قرآن و سنت سے باہر بھلائی تلاش کرنے نکلے ہو؟ اللہ کی قسم خیر کی کوئی بات نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا نہ دی، اور اللہ کی قسم شر کی کوئی بات نہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ نہ کر دیا ہو۔ تو تم اللہ اور رسول کے طریقوں کے باہر جا کر تلاش کرو گے خیر۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کیا کر رہے تھے، اکٹھے ہو کر ذکر ہی کر رہے تھے نا، لیکن یہ دونوں ہی باتیں اسلام میں نہ تو ڈھیریاں لگا کر بیٹھ کر ذکر کرنے ہیں، ذکر کرنا کرو بس چلتے پھرتے اپنے کاموں کے دوران، اور دوسری بات یہ کہ ایسے اجتماعی ذکر جیسے اب کرتے ہیں نا، جی آ جائیں آج ہم نے درود پاک کی محفل کرانی ہے، اگر آپ انکار کر دیں تو آپ پر ٹھپا لگ گیا، یہ تو گستاخ رسول ہے، ایسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کوئی نہیں، آج کے رسول تو ہم ہیں، ہم نے 10,000 دفعہ درود پڑھا ساری دنیا کو اکٹھا کر کے۔ تو یہ ذکر ایک ذاتی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے نہیں کیا، لہٰذا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کی پکڑ کی۔ تو بات وہی جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، انہوں نے کہا کہ کوئی خیر کی بات نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا نہ دی ہو، اور شر کی کوئی بات نہیں جس سے ہمیں آگاہ نہ کر دیا۔ تم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرے سے باہر جا کر کوئی نیکی تلاش کرنا چاہتے؟ تو دیکھیں خیر اور شر کا معیار قرآن و حدیث ہے، ہمارا منمانا طریقہ نہیں۔
پھر ایک بات اور یاد رکھیں کہ بدعتیں پھر بڑھتی جاتی ہیں، بدعتوں کے دائرہ کار بڑھتے جاتے ہیں. علامہ ابن قیم کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں بدعتیں بانج نہیں ہوتی، یہ انڈے بچے دیتی ہیں. یہ بات بالکل سچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں 100 سال تو صحابہ کا زمانہ رہا، 11 سال 6 مہینے یعنی کہ تقریباً 11.5 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. 2.5 سال ابو بکر کا ہے، 25 سال تو یہ سوری 15 سال تو 17 سال 16 سال یہ بن جاتے ہیں. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11 سال کا زمانہ ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ کا 2.5 سال کا زمانہ، کہ 30-35 سال بنتے ہیں یہ. اس عرصے میں صحابہ حاکم تھے. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، وہ بھی صحابی تھے، اور ان کا 22 سال کا زمانہ ہے. رفلی یہ 50 سال ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طویل زمانے میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کوئی جشن نہیں منایا، نہ عہد نبوی میں منایا گیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں منایا گیا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین. 600 سال میں 600 سال بعد جب فاطمی لوگوں کی خلافت بنی مصر میں، تو انہوں نے اس رسم کو شروع کیا تھوڑا بہت، اور بہت ہلکی پھلکی رسم تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی. تو ہم تھوڑا پیچھے جائیں، جب ہم بچے تھے تو آپ یاد کریں کہ اس دن کو 12 وفات کہا جاتا تھا، ہے نا. یہ عیدوں کی عید یہ باتیں نہیں چلتی تھی، 12 وفات کہا جاتا تھا. گھروں میں کچھ نہ کچھ پکا کر بانٹ دیا جاتا تھا، بس اتنا ہوتا تھا. پھر چیزیں بڑھنے لگی، اس کو عید کہا جانے لگا. اس دن غم نہ مناؤ، اس دن عید مناؤ، کیونکہ یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. یہ سب شروع ہو گیا. اچھا، پھر اس کو بطور عید سیلیبریٹ کرنے کی ترغیب دی جانے لگی. اور کیا ہونے لگا جی کہ اس دن پر کپڑے نئے بناؤ، اس دن پر اچھے کھانے پکاؤ، ایک دوسرے سے ملنے جاؤ. بڑھتی گئی چیزیں. اچھا، پھر اس دن کے لیے بیج آنے شروع ہو گئے، جھنڈے آنے شروع ہو گئے، طرح طرح کی چیزیں آنی شروع ہو گئیں، محفلیں ہونے لگیں، نعتیں تیار ہونے لگی. یہ سب بات پھر اور بڑی آگے چلی. تو کچھ لوگوں نے اس دن کی نماز بھی شروع کر دی. طاہر القادری صاحب نے مینار پاکستان میں اس کی نماز کروانی شروع کی. بہت عرصہ چلتا رہا، ان کی دیکھا دیکھی بڑے لوگوں نے ہی تماشا کیا، نماز ہونے لگی، عیدی ملنے لگی. اچھا، پھر اور چیزیں آگے بڑھی، لوگوں نے قربانی کرنی شروع کر دی. اگر قربانی کی عید پر قربانی کر سکتے ہیں تو عید میلاد پر کیوں نہیں کر سکتے؟ قربانی ہونے لگی. پھر چیزیں اور بڑھتی گئی، کیک کٹنے لگے، کیک بننے لگے، ہے نا. بڑے بڑے کیک، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، اس سال تو میں نے چیک ہی نہیں کیا، گجرانوالا میں پچھلے سال سب سے بڑا کیک بنا تھا، پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ کا تھا، یاد نہیں مجھے ڈیٹیل، لیکن بہت بڑا تھا، ہیوج. اچھا، یہ سب تماشا شروع ہوا. پچھلے سال ایک علاقے میں لوگوں نے وہ بنائی، سجائیں جلوس نکالنے کے لیے ٹرالیز. تو ایک جگہ جنت کا منظر بنایا اور اس میں ایک لڑکی کو بٹھایا حور بنا کر، ہے نا. بعد میں اس حور کو 60,000 کمٹ کر کے 20,000 دیا، 40 دیا بھی، اس نے کیس بھی کیا. اس دفعہ جگہ جگہ حوریں تھی جی. جی مجھے میرے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ان کو دعوت دی ان کے جاننے والوں نے، تو کہتی میں چلی گئی کہ چلو شاید میں کوئی بات خیر کی کہہ کر آؤں. تو کہتی انہوں نے گلی سجائی ہوئی تھی اور 18-19 سال کی بچیاں تیار ہوئی، بال کھولے ہوئے، اور وہ کھڑی. کس لیے جی؟ سونے کا استقبال کرنے. سونے جی نے تو آنا نہیں، جڑے آ رہے نے انہوں دے مزے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں آنا نا، تو جڑے آ رہے نے انہوں دے مزے. وہ حوریں بن کے کھڑی ہیں. اب آپ اس چیز کو دیکھیں، جب ہندوؤں کا دسہرا یا گنپتی وسرجن وغیرہ کے موقع ہوتے ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے، وہی ہم نے شروع کر دی. اور ڈھول باجرے اور قوالیاں چل رہی ہیں، اور جو لڑکیاں حوریں بنائی گئی تھی وہ تو کھڑی تھی، لیکن عورتیں ناچ بھی رہی ہیں، بندے بھی ناچے، دھمالے پڑ رہی ہیں. کہاں سے سفر چلا، کہاں پر آ کر رکا، اور یہ کون سا اسلام؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے، یعنی کہ جو مانتے ہیں عالم، ظالم عالم جو ہیں، جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ عید میلاد منائی جانی چاہیے،
وہ اس کی مخالفت کرتے کہ نہیں ڈھول نہ بجائیں گے نہ کریں، پر عید میلاد منانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج ہے جی جس کام کو اللہ نے نہیں قرار دیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم کون ہے کرنے والے؟ قیامت کے دن اللہ کہیں گے ابو بکر تو نے میلاد منایا؟ نہیں اللہ جی۔ عمر تو نے منایا؟ نہیں اللہ جی۔ علی تم نے منایا؟ نہیں اللہ جی۔ عثمان؟ نہیں۔ عائشہ؟ نہیں۔ بتائیں کوئی ایک ہاں کر سکتا ہے؟ بلال 9 سلیمان 9 انصار مہاجرین میلاد منایا؟ نہیں۔ تو عاشق رسول تو کوئی بھی نہ ہوا، کیونکہ عاشق رسول تو وہی جو میلاد مناتا ہے، ہم نے تو یہی فارمولا بنایا ہوا ہے نا۔ تو پھر وہ سارے کہاں جائیں گے فرمائیے؟ اچھا کسی صحابی نے میلاد نہیں منایا، صحابی کے کسی بچے نے میلاد نہیں منایا، ان کے بچوں نے بھی نہیں منایا۔ ہاں پاکستان میں 1442 44 45 46 ہجرہ میں پیدا ہونے والے اے بی سی ڈی کی قطاریں کھڑی ہیں، ہم میلاد منا کر آئے ہیں اللہ جی، کون سے نمبر ملنے والے؟ کوئی نہیں ملنے، سارے نمبر مائنس ہو جانے ہیں۔ جس کام کا کہا نہیں تھا وہ تو تم لوگوں نے بڑا ناچ ناچ کر کیا، نماز پڑھی گئی تم سے، ساری رات ناچ لیتے ہیں اور صبح جب نماز کا ٹائم آتا ہے سو جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو میں اپنے بھائی سے ساری عمر الجھتی رہی ہوں، ہمارے محلے میں، میری امی کے محلے میں، اندرون شہر سے ہوں میں، تو محلہ ہمارا شروع سے سجتا ہے، یہ والی چیزیں نہیں ہوتی، میوزک نہیں ہوتا اس چیز میں، الحمدللہ شکر ہے یہ سینس رہی، میوزک نہیں ہوتا، عورتیں نہیں ہوتی، لیکن محلہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر وہ پانی کی سبیلے لگاتے ہیں، کھانا پکا کے بانٹتے ہیں، وہ جو گزرتا ہے نا، کیا گزرتا ہے، جلوس عید میلاد النبی کا، تو ایک دو دفعہ انعام شنام بھی ملا ہمارے محلے کو، سب سے اچھا سجا ہوا تھا۔ ساری رات ان لوگوں نے، ساری رات کے 3 4 دن یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، کھپے پڑے ہیں، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، گندے چوڑے بنے ہوئے، نمازوں کا بھی کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر جو 12 ربیع الاول کی رات ہے وہ تو ساری رات انہوں نے لگے رہنا، ناچ گانا نہیں کرتے لیکن یہ چیزوں میں ہی لگے رہنا ہے، کھانے بانٹ رہے ہیں اور وہ سبیلے لگا رہے ہیں اور چیزیں جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، اور جب فجر کا وقت آیا تو سارا ہنگامہ ماند پڑ گیا، اب آکے سو گئے۔ تو میری اپنے بھائی سے ہمیشہ یہ بحث ہوتی کہ کون سا ثواب کمایا تم لوگوں نے، اس بیکار کام میں الجھ کر 4 5 دن سے تم بے نمازی ہوئے، حالانکہ شکر الحمدللہ ہم سب بہن بھائی نمازی ہیں، لیکن اتنے الجھ جاتے کہ نمازیں نہیں پڑھ پاتے۔ تو میں کہتی ہوں 4 5 دن میں تم نے یہ جو کار خیر کیا ہے، اس میں نماز تو تم نے ادا نہیں کی، کس حکیم نے تمہیں مشورہ دیا کرنے کا؟ اور یہ جو تم لوگوں نے اتنا پیسہ خرچا، اس کا کیا حاصل وصول ہے؟ کسی ضرورت مند کی مدد ہی کر دیتے۔ شروع سے یہ بحث ہے میرے بھائی کے ساتھ، سارے ہی ہمارے بھائی ہیں، بچے ہیں، کوئی حاصل وصول۔ اور ایک تو مجھے ویڈیو کسی نے بھیجی، ملتان کی تھی، وہاں پر تو باقاعدہ جو ہے نا جلوس کے ساتھ ڈھول بج رہے تھے، وہ گزرتا نا اس کے اوپر ٹرالیوں کے اوپر جلوس، تو ڈھول بجا رہے تھے، عورتیں مرد ناچ رہے ہیں کہ وہ جی یعنی کہ کیا مطلب کہ پیدائش ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خوشی میں ناچ رہے ہیں۔ کیا بےہودگی ہے، کیا جہالت ہے، کون سا اسلام ہے؟ تو میں جو عید میلاد النبی کی بات کر رہی ہوں اس لیے ہائی لائٹ، یعنی کہ اس ایک کو لے کر ہائی لائٹ کر رہی ہوں، میں کہوں گی اس پر بات کر رہی ہوں، مہینہ بھی اسی کا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ ایک مثال ہے، باقی اسی طرح جو بھی چیزیں ہیں بدعتیں ہیں سبھی حرام ہے، چاہے کوئی چھوٹی ہو چاہے کوئی بڑی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی معاملہ ہے، ایک چیز دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا قرآن میں، ایکسیپٹ کر لیں، نہیں دیا حدیث میں حکم آیا یا اجازت آئی، ایکسیپٹ کر لیں، صحابہ نے کبھی کیا، ایکسیپٹ کر لیں، اگر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کیا تو پھر وہ بدعت ہے، بدعت میں شریک نہیں ہونا، دین میں نئی چیز پیدا نہیں کرنا، حرام ہے، سمجھ گئے؟ تو بدعت کی وجہ سے دین کی بدلی ہوئی شکل ہمیں ملتی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں تو دین ہی اور ہے، برے صغیر میں دین ہی اور ہے، لہذا سعودی علماء کے بارے میں، امام کعبہ کے بارے میں
حرمین کے اماموں کے بارے میں ہمارا عام بندہ کہتا ہے انہوں نے پیچھے نماز نہیں ہوئی ہے نا. یہ دین کی دو شکلیں بنا دی گئی بیسکلی. اندر تو 1000 شکلیں بن چکی ہیں, سب کے الگ الگ دین بنے ہوئے. تو یہی سبب ہے. تو دین میں نئی چیز پیدا نہیں کی جائے گی اور نہ قبول کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے بدعت اور بدعت کا مختصر تعارف. اب آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. ڈسٹورشن میری طرف سے تو نہیں ہے, انٹرنیٹ آج کل تنگ کر رہا ہے, اس کا میں کچھ نہیں کر سکتی. کہنا چاہ رہی ہیں جی. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کچھ چیزیں نا اس طرح نیوٹرل سی ہوتی ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں, کوئی ایک میں نے کسی سے سنا تھا اس طرح بریلوی ہیں, تو حضرت فاطمہ کی کوئی دعا ہے یا کوئی اس کا نام ہے کچھ نامہ کر کے ایسے ہے کہ وہ پڑھیں. تو جی وہ تو دعائیں ہیں, تو اللہ کا ہی کلام ہے, تو اس میں اگر ہم پڑھتے ہیں جیسے کسی بیماری کے لیے یا کسی پریشانی کے لیے تو وہ اس میں نہیں ہے, لیکن اس کا وہ اسپیسیفک طریقہ بھی وہ بتاتے ہیں, وہ اتنی ڈیٹیل مجھے یاد نہیں ہے. اور ایک وہ خاص ہوتا ہے جی پانی کا صدقہ دیں, اس سے بیماریاں ٹل جاتی ہیں اور اس طرح کر کے. تو ہیں تو یہ بھی ساری بدعات ہی, لیکن کیا اس طرح کے بدعات ہوں تو ان کو اگنور کر دیں, یعنی اس سے کسی کا ایسے نقصان سچ نہیں ہو رہا. یعنی پانی کسی کو پلوانا یا کولر رکھوانا یا مطلب اس طرح کر کے کوئی چیزیں مسجدوں میں, تو یا ان کو بھی اسٹرکٹلی ان سے دور رہنا چاہیے. بدعت سے اسٹرکٹلی دور رہیں. یہ جو باتیں آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ سب بدعتیں ہیں. بہن کا سوال یہ ہے کہ خاص طور پر بریلوی سیکٹ میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ طرح طرح کے وظیفے بنائے ہوئے نا انہوں نے, اس مسئلے میں یہ وظیفہ پڑھ لو, اس مسئلے میں یہ وظیفہ پڑھ لو, اور ختم غوثیہ دلا لو مسئلے حل ہو جائیں گے, فلاں کر لو مسئلہ حل ہو جائے گا, اور خود ساختہ وظیفے بنائے ہوئے. اچھا اب کبھی ڈائجسٹ میں وظیفے آتے ہیں الٹے سیدھے جھوٹے اور بیکار, تو کیا ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں؟ نہیں, بالکل نہیں. اچھا حاجت کے نفل کا طریقہ بتاتے ہیں جی. کھلی جگہ پہ کھڑے ہو کر پڑھیں جہاں آپ کے اور آسمان کے درمیان کچھ حائل نہ ہو. تو مرد ننگے سر پڑھیں, عورتیں ننگے سر نہ پڑھیں, لیکن جب پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد سر سے اتار دیں دوپٹہ, اور پھر ننگے سر دعا مانگیں. بھائی کیوں؟ ہمارے رب نے ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں کہا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نفل حاجت کیوں پڑھو, عمدہ وضو کرو, 2 رکعت عمدہ نماز پڑھو, اور پھر اپنے رب سے مانگ لو جو مانگنا ہے, ختم بات. ہم کیوں اس تکلف میں پڑھیں کہ ہم باہر جائیں اور ہم اندر آئیں. اچھا اسی طرح یعنی کہ میں چند وظیفوں کی بات کرتی ہوں, اس طرح کے بے شمار مل جائیں گے, ان گنت مل جائیں گے. جتنے آپ وہ لیں گے نا, کیا ہوتے ہیں وظیفوں کی کتاب کا وہ نام, پیسورے, ان میں آپ کو رنگ رنگ کے وظیفے ملیں گے, ہے نا. ہفت ہیکل, شش کفل, کیا ہیں جی ہفت ہیکل شش کفل؟ قرآن میں 7 جگہوں پر ملتی جلتی آیتیں ہیں, وہ نکال کر ہیکل بنا دیا. واٹ از ہیکل؟ ہیکل عبرانی زبان کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے قلعہ, 7 قلعے. یہ کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وظیفہ نہیں بنایا, آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ شش کفل, 6 تالے, کس پہ تالا مارنا ہے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرو. اور دوسری بات, 6 ملتی جلتے مضمون کی آیتیں نکال کر تو ان کو بنا دیا. یہ کیا بات ہے؟ آیات سکینہ, جن میں سکینہ کا لفظ آیا ہے نا, سکون کا لفظ آیا ہے, وہ نکال کے اکٹھی کر دی آیات سکینہ. یہ کیا بات ہوئی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھبراہٹ میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم والی دعا پڑھتے تھے, اور جب غزوہ خندق میں بہت زیادہ گھبراہٹ تھی تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے دل ہل گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق میں آ گئے ہیں ہمارے دل, ہم بہت خوف زدہ ہیں. تو آپ نے دعا سکھائی, اللہ مستر عوراتنا و آمر روعاتنا, کہ ہر چیز کی دعا ہے, گھبراہٹ کی دعا ہے, پریشانی کی دعا ہے, ڈپریشن کی دعا ہے, ہر چیز کی دعا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں کو چھوڑ کر ہما شما کی اکٹھے کیے ہوئے مجموعوں کے پیچھے کیوں جائے؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح دعائے قدح معظم. اب دعائے قدح معظم جو ہے کیا ہے بتائیں؟ یہ ایک یہودی دعا ہے, آج بھی توریت میں موجود ہے, اس کا عربی ترجمہ ہے. ہم کیوں پڑھیں؟ ہمارے پاس اپنی دعائیں موجود ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں. دعائے جمیلہ, کوئی اس کی اصل کوئی اساس نہیں, کچھ خود ساختہ بنائی ہوئی دعا ہے. ٹھیک ہے, اس کے جملے اچھے ہیں,
وضاحت. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیوں پڑھیں؟ اللہ نے ہمیں معصورہ دعائیں پڑھنے کا حکم دیا. معصورہ دعائیں قرآن و سنت سے دی گئی ہوں تو ہمارے پاس موجود ہے نا. ہم کیوں ادھر ادھر جائیں؟ ہم کیوں بھٹکیں کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے؟ جب آپ ایک کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو آپ برانڈ ڈھونڈتے ہیں, برانڈیڈ لینا. جوتا لینے جاتے ہیں برانڈیڈ لیتے ہیں. آپ کتاب خریدنے جاتے ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ کی لیتے ہیں. تو جب اللہ کے حضور التجا کرنے کے الفاظ ڈھونڈنے جائیں تب بھی برانڈ کے پیچھے جائے نا. برانڈ ہے ہمارا قرآن و سنت. ہم کیوں ادھر ادھر کے اصلی نقلی اے کاپی ہو بی کاپی ہو ہم کیوں خریدتے؟ ابھی پرسوں میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, ویڈیو ہیں, انہوں نے کچھ کپڑے بھجوائے کہ یہ کلاس میں دکھا دے اگر کوئی بائی کرے تو 2000-2200 آج کل کے سیزن کے کپڑے. تو خواتین نے دیکھا تو کہنے لگی کہ ہیں تو اچھے پر ایک کلاس کاپی ہے نا, ایک کاپی ہے تو ہم کیوں خریدیں؟ ابھی تو سیلیں لگی ہوئی ہیں تو اس میں مل رہے ہیں 2000-2200-2500 کے. تو ہم جب ریل لے سکتے ہیں برانڈیڈ لے سکتے ہیں تو ہم کاپی کیوں لیں؟ تو کپڑے میں تو بڑا شعور آتا ہے, دماغ کام کرتا ہے. دین میں کیوں نہیں کام کرتا؟ جب اللہ اور رسول کی اوریجنل برانڈیڈ دعائیں موجود ہیں تو ہم کیوں کاپیوں کے پیچھے جائیں؟ ہمیں کیا ضرورت؟ ہمارے پاس برانڈ موجود ہے. قرآنی دعائیں مسنون دعائیں. اچھا اس میں پھر یہ ہے آپ دیکھیں سورہ یاسین کا جو وظیفہ بنایا گیا مبینوں کے اوپر پڑھو. دو طرح سے ہوتا نا, ایک پہلی مبین جب آئے تو واپس جاؤ پھر پڑھو, دوسری مبین سے پھر واپس جاؤ. ایک یہ طریقہ تھا پہلے, ہمارے بچپن میں یہ طریقہ تھا. ایک دو دفعہ میں نے پڑھا بھی, یعنی کہ میری والدہ نے پڑھایا, کچھ پریشان تھی. پھر خیر میری والدہ بہت جلد سمجھ جانے والی خاتون تھی تو ہمارے محلے کے مولوی صاحب تھے تو انہوں نے کہیں یہ بات کہی خطبے میں کہ یہ غلط ہے تو میری والدہ نے پھر چھوڑ دیا. لیکن ایک دو دفعہ بچپن میں ہم نے اس طرح سورہ یاسین پڑھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ایک نیا طریقہ آ گیا, پہلی مبین پہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھے, دوسری مبین پہ کافرون, تیسری پر اخلاص, چوتھی پر فلق ناس, پھر آگے پتہ نہیں کون کون سے. اچھا ایک اور وظیفہ اگلے دن میری نظر سے گزرا, کسی نے مجھ سے پوچھا ہوا تھا سورہ مزمل, تو اس کے لفظ آتے ہیں نا کلیلہ, جیسے رائم کرتے ہیں مختلف جگہوں پر, تو جہاں ایسے لفظ آتے ہیں نا وہاں پر انہوں نے بیچ میں دعائیں ٹانکی انہوں سورت کے اندر کہ یہاں یہ دعا اتنی بار پڑھیں, یہاں یہ دعا. یہ سب تو قرآن میں تحریف ہے. اور جس نے مجھے پوچھا نا وہ ینگ بچی ہے, ڈاکٹر بن رہی ہے, تو اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ یہ وظیفہ جائز ہے نہیں, اس نے مجھے سورہ مزمل بھیجی اور یہ والی چھپی ہوئی سورہ اس کو کسی نے دی تھی. تو سورہ مزمل اس طرح چھپی ہوئی تھی کہ جیسے اس طرح کے ہر لفظ پر نا وہاں پر جو دعا انہوں نے نام نہاد پڑھانی تھی اس کو 3 بار پرنٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اس نے مجھے ایک پکچر بھیجی اصل مزمل کی اور ایک اس نے مجھے پکچر بھیجی اس چھپی ہوئی مزمل کی, اور اس نے مجھے پوچھا اس میں سے صحیح کون سی ہے. لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ مسلمان بچی ہے لیکن اس نے بچپن میں قرآن پڑھا پھر وہ میڈیکل کی پڑھائی میں لگی رہی, ابھی بھی وہ میڈیکل کے 3rd ایئر میں, تو کبھی کبھی قرآن پڑھتی ہے. وہ کنفیوز ہو رہی ہے تو کل کو تو رولا ہی پڑ جانا ہے. تو اس نے مجھے یہ کوشچن پوچھا ان میں سے صحیح مزمل کون سی. کین یو امیجن, اتنے بڑے فتنے. تو ہمیں کسی چیز کے لیے پہلی بات وظیفے ہیں ہی نہیں اسلام میں. ایک خاتون نے مجھ سے مشورہ کیا, پریشان بہت زیادہ تھی, وہ کاروبار کی بہت شدید تنگی تھی, بہت شدید, بہت انہوں نے مال دیکھا پھر بہت ہی زیادہ تنگی آ گئی. تو ان کو کسی نے وظیفہ بتایا کہ رات کے وقت آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوں اور لٹرلی میں لٹرل آپ کو بات بتا رہی ہوں, ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 1011 مرتبہ یہ پڑھے ہیں آیت کریمہ. پتہ نہیں کتنے دن, 11 دن تھا کہ 21 دن تھا, کچھ ایسے ہی تھا, میں دن بھول گئی. تو انہوں نے مجھ سے بات کی کہ کیا ایسا کرنا چاہیے. میں کہتی میں ایسا یعنی مجھے بتایا تھا, میں نے کسی سے شیئر کیا تو اس نے مجھے کہا یہ تو شرک ہے. تو کیا یہ شرک ہے؟ میں نے کہا نہیں شرک تو نہیں ہے, بدعہ ہے. آپ کے رب نے آپ کو کہا بس پڑھو, آپ کے رب نے کب کہا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ, آپ کے رب نے کب کہا آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر پڑھو اور 1000 مرتبہ پڑھو ایک ٹانگ پر. آپ کے رب نے اس مشقت پہ ڈالا ہی نہیں. آپ کے رب نے کہا جب پریشان ہو تو بس اس اسم اعظم سے دعا کرو. تو آپ کو بڑی مشقت کرتی ہے تو سجدے میں سر رکھ کے پڑھے. کہ ایک ٹانگے پہ کھڑے ہونے والی عبادت کون سی ہے بھائی ہمارے دین میں؟ تو یہ سارے فتنے ہیں, لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ایک اور یہ جو بات انہوں نے کہی کہ کھانے کا صدقہ دو مصیبت ٹلے, خاص طور پر بیماری. دیکھیں کھانے کا صدقہ سب سے افضل ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے کے صدقے کی ترغیب دلائی. قرآن نے بھی کہا
کہ بھوکے کو کھلاؤ، لہٰذا یہ سب سے اچھا صدقہ. لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کھانے کا صدقہ دینے سے ہماری بیماری ٹل جائے گی، یہ غلط ہے. صدقہ کسی بھی طرح کا آپ دے سکتے ہیں، ہاں کھانے کا صدقہ افضل ہے، لیکن کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ باؤنڈ کرنا غلط عقائد. کالا بکرا لے کر آؤ، کالی مرغی لے کر آؤ، گوشت لے کر آؤ، اور لا کر جو ہے وہ، ہاں جی انڈے، کچھ عرصہ پہلے روز ہمارے گھر کے باہر نا 4-5 انڈے ہمیں مل رہے تھے ایک خاص پیٹرن میں پڑے ہوئے. تو میں ہنس رہی تھی، میں نے کہا اتنا مہنگا انڈا ہے ظالموں، کسی کو دے دو کوئی کھا لے، صدقہ ہی کرنا ہے. تو 5 انڈے ایک خاص پیٹرن میں پڑے ہوئے ملتے تھے. ہاں دوسروں کے لیے بھاری کرتے ہیں نا، اصل میں صدقے نہیں، یہ ٹوٹکے ہیں، یہ ٹوٹکے ہیں. اور لٹرل جو ہے، میں نے اس کو ایکسپیرینس اپنی آنکھوں کے سامنے، اس کو آبزرویشن میرا ہے، کیونکہ یہ ٹونا ہے، رستوں میں پھینک دینا، یہ کرنا، یہ ٹونے ہیں، یہ صدقے نہیں ہیں. تو میں نے پرسنلی کسی کو اس کے اثر میں آتے ہوئے دیکھا ہے، خیر وہ دم سے پھر ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن میں اس کی وٹنس ہوں. تو یہ وہ ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں نا، یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم صدقہ کر رہے ہیں عام لوگ، لیکن جو کروا رہے ہوتے ہیں نا وہ ان سے ٹونا کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹونے ہوتے ہیں، جنوں کی نظریں ہوتی ہیں، وہ جن ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر اس بندے کو ستاتے ہیں جو اس کی زد میں آ گئے. یہ جو دالیں بکھیر دیتے ہیں اور سریاں رکھ دیتے ہیں لا کر، تو یہ بہت ہی جو ہے نا برا عمل ہے. پچھلے کچھ عرصہ ہمارے یہاں رہا، ہمارے پورے علاقے میں، ناٹ اونلی ان مائی ہاؤس، کہ باہر کیاریوں میں کوئی انڈے رکھ جاتا تھا، سیڑیاں رکھ جاتا تھا، اور یہ مسئلہ کئی گھروں کو پیش آیا. تو وہ پھر ہم نے کہا کہ ہم نے کیمرہ لگوا لینا سے پکڑا تو جائے، کون ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بکرے کی سیڑھی آ کے پھینک جاتا ہے، کبھی ایک کی کیاری میں کبھی دوسرے کی کیاری میں، اور پھینک کر نہیں جاتے تھے، ایک پیٹرن میں رکھ کر جاتا تھا ظالم. پتہ نہیں کون جاہل تھا، ہوگا کسی بات سے پریشان. لیکن یہ سب جو ٹوٹکے یہ چیزیں بتاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہوتی ہیں، بالکل غلط ہے. اچھا ایک تو یہ بات ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ایک خاص انداز میں صدقہ دیں، یا کہ آپ جو ہے وہی بات ہے کہ کھانے ہی کا صدقہ دیں گے تو مصیبت ٹلے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں. ہاں ویسے کھانے کا صدقہ دینا زیادہ اچھا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرے، کوئی حرج نہیں ہے. پھر صدقات کے بھی انہوں نے خاص کو بنا رکھے ہیں کہ یعنی کہ 51 روپے صدقہ کرے، 111 روپے صدقہ کرے، 1001 روپیہ صدقہ کرے. یہ بھی بیکار باتیں، جو چاہو صدقہ کرو، صدقہ اپنی اوقات کے مطابق ہے، کوئی اس میں طاق نہیں ہے، کوئی اس میں جفت نہیں. پھر اس میں یہ ایک چیز جو ہے کر رکھی ہے کہ جمعرات کے دن صدقہ کرو، یا منگل کے دن صدقہ کرو، ہفتے کے دن صدقہ کرو. اچھا ہفتہ اور منگل کا دن تو ہندو جو ہے وہ اسے منحوس مانتے ہیں، مگر ہمارا کوئی دن منحوس نہیں ہے، سارے دن اچھے، کوئی ٹائم برا نہیں ہوتا. تو اس طرح کی جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں بیسیکلی سب غلط ہیں، سب بدعتیں ہیں، دین میں اضافے ہیں، ان کے پیچھے بالکل نہیں لگنا چاہیے، اور ان کو سختی سے منع کرنا چاہیے. اپنے گھر والوں کو، دوسروں کو سمجھائیں. جی جس دن جمعہ ہوتا ہے اس دن سارا ہر کوئی یہی جمعہ مبارک جمعہ مبارک، کیا یہ یعنی کہ اس کو خاص کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایویں ہی ہے. کیونکہ پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ جمعہ مبارک تو ساتھ میں تربیت بھی اس دن آئے گا، کہ اور تو سب کو پتہ ہے کہ تربیت کرنا چاہیے، زیادتی کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن وہ خاص اس کو خاص کر دیتے ہیں کہ یہ جمعہ مبارک ہے. ہر کوئی یہ اسٹیٹس اس کا لگا ہوتا ہے کہ جمعہ مبارک آتا ہے، اگلے دن پھر چاہے ہم اس میں گانے لگائیں، ہم اس میں کچھ بھی لگائیں. نہیں اگلے دن کی، اسی دن نہیں، پورا دن تو وہ رہے گا، پھر اگلے دن چینج ہوگا. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، یہ جو موبائل نہیں تھا جب، تو پھر کہاں صحابہ اسٹیٹس لگاتے تھے؟ تو ایک تو اسٹیٹس لگانے سے کوئی ثواب نہیں ہے. رمضان آتا تو رمضان کریم کا اسٹیٹس لگا لیتے ہیں، محرم آتا ہے تو ہاں جی، جو دن ہوگا نا اسی اینگل میں. یہ کوئی ثواب نہیں ہے، یہ تو ڈرامے ہے. ٹھیک ہے، اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے دن کی مبارک دینا کوئی دین کا طریقہ نہیں، یہ بھی بدعت، قطعی بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے.
یہ ساری خود ساختہ باتیں ہیں، بدعتیں ہیں. کوئی اس کی مبارک کس بات کی مبارک؟ ابھی گیم کے لیے ادھر بیٹھے میں منگا دیتی ہوں. تو لہٰذا یہ بدعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہ جو ایک تماشا ہے کہ جو ہم نے درود پاک شروع کیا ہے، اتنے لاکھ بار پورا کرنا ہے، آپ بھی کریں. اور وہی کہ درود پاک لکھا ہوا اٹھا کے تصویر بھیج لیتے ہیں. اس کی اسلام میں کوئی قدر نہیں ہے. قدر یہ ہے کہ بیٹھ کر درود پاک پڑھو. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ساری جو باتیں ہیں نا بالکل بیکار ہیں، دکھاوے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ تو کبھی بھی نہ کریں. چلے جاؤ. میں آپ سے کہہ رہی ہوں اس کو تو بالکل بھی نہ کریں. اسلام میں کوئی بلیک میلنگ نہیں. میں جانوں میرا رب جانے تم میرے اوپر سردار بنائے گئے ہو، تم وکیل بنائے گئے ہو، تھانے دار بنائے گئے ہو. یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں. بالکل ان کو نہ لائک کریں، نہ فارورڈ کریں، کچھ بھی نہ کریں. اور ہو سکے تو اگلے کو پلٹ کر سمجھائیں. جی بچی ہے یہ پوچھ رہی ہیں کہ تصویریں آتی ہیں کہ اس فوٹو کو لائک کریں گے تو کام ہو جائے گا. تو رمضان میں بڑا اچھا کسی نے مجھے میسج بھیجا تھا، ایسی کسی کا بنایا ہوا پوسٹ ہی تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے اسے کافی شیئر بھی کیا کہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے جس کے لائک اور شیئر کرنے سے برتن دھل جائے کیونکہ روزے کے بعد دھونے بڑی مشکل لگتے ہیں نا. تو کوئی ایسی پوسٹ ہو جس سے پیسے آ جائیں، ہے نا، مالی تنگی دور ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، تو وہ تو کوئی نہیں ہوتی. سب جھوٹی باتیں ہیں بیٹے. پوسٹیں شیئر ہونے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ پھر موبائل تو اب آ رہا ہے. تو یہ سب بیکار اور جھوٹی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. جی عائشہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی میں وہ آیت سکینہ والی بات پہ ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اب قرآن پاک کی آیتیں بھی کر دی اکٹھی، اور یہ صرف ہمارے نہیں، کیونکہ یہ میں نے عرب قاریوں کی بھی سنی ہے باقاعدہ. وہ ان کی یوٹیوب پہ یعنی کمبینیشن کی وہ بنی ہوئی ہیں نہیں ویڈیوز آپ جس صحیح میں کہہ رہی ہیں. میں آپ آیت کو بتاتی ہوں سکینہ کے نام سے. آیات سکینہ کو جی بہت پرموٹ کیا ہوئے یہ علامہ ابن تیمیہ کے ذریعے. دیکھیے کوئی انسان ایک بات کرتا ہے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کام نل اینڈ وائڈ کر رہے ہیں. ہم علامہ ابن تیمیہ کی بڑی قدر ہے میرے دل میں. اہل حدیث علماء میں بڑا نام ہے اور میں بہت قدر کرتی ہوں، واقعی بہت قدر کرتی ہوں. تو علامہ ابن تیمیہ جو ہیں انہوں نے اپنا تجربہ ذکر کیا کہ میں نے آیات سکینہ کو اکٹھا کیا اور میں جب پریشان ہوں تو میں پڑھتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے. یہ ان کا ذاتی فعل ہے. اس بات کو اہل حدیث علماء نے ایکسپٹ کیا اور وہ پڑھتے ہیں اور وہ شفا کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ وہ خاص طور پر گھبراہٹ بیچاری ڈپریشن کے لیے کہتے ہیں، تلاوت بھی کر کے انہوں نے دیا. They believe in there is a complete group which believe in it. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب فلاں چیز لے کر آئے ہیں جس کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے، وہ ہفت ہیکل لائے ہیں یا وہ درود اکبر لائے ہیں، تو آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. میں نہیں فالو کرتی. وہ کرتے ہیں کریں. تو علامہ ابن تیمیہ کی تمام تر قدر و منزلت کے باوجود میں یہ کوشچن کرتی ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ نے سکینہ کے لفظ والی ساری آیتیں جمع کر لی اور ان کو انہوں نے اپنا وظیفہ بنا لیا. ان کی مرضی ہے. میں اس وظیفے کو نہیں مانتی. میں نہیں مانتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. آیات شفا کا بھی سیم معاملہ ہے. جہاں جہاں شفا کا لفظ آیا انہیں نکال کر اکٹھا کر دیا. آیات شفا کی ریکارڈنگز بھی ملیں گی آپ کو، بکلیٹس بھی ملیں گے. پر مسئلہ وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے. کسی ایک عالم نے تجربہ کیا، اس کا کامیاب رہا ہوگا ان کا. میں ان کے علمی مقام پہ شبہ نہیں کرتی، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہیں سے تو یہ سارے معاملے آئے ہیں. کسی نے کوئی دعا پڑھنی شروع کی، کوئی روٹین بنائی اپنی، پھر انہوں نے اس روٹین کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر دیا، اسٹوڈنٹس نے اسے وظیفہ بنا لیا. ہر انسان کی روٹین ہوتی ہے. مجھے پوچھیں گے میری بھی ہوگی، آپ کو پوچھیں گے آپ کی بھی ہوگی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے کچھ مان لینے سے کوئی چیز حجت نہیں بنے گی. حجت بنے گی قرآن و حدیث سے. ٹھیک ہے. تو میں تو بالکل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. ہاں میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ ایسی دعائیں حرام ہیں. جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن بات وہیں پر آ جاتی ہے. میں آپ کو سمجھاتی ہوں پرابلم کہاں پر آتی ہے. پرابلم یہاں پر آتی ہے
کہ معنی تو پتہ نہیں ہوتا، پھر کون سی دعا صحیح ہے کون سی غلط ہے وہ پتہ نہیں نہ چلتا. جب قرآن و حدیث، اس کو کہتے ہیں معصورہ دعا، معصورہ دعا کی حد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کچھ دعائیں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں صحیح نہیں ہوتی. اب جو دعائیں صحیح نہیں ہوتی، جن لوگوں کو عربی کا کوئی شعور نہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں. فار ایگزامپل پچھلے دنوں بڑا وہ معاملہ چلا تھا، حامیم وہم لا ینصرون. ایک خاتون میرے پاس بزرگ آتی تھی تو وہ بیچاری پریشان تھی، انہیں کس نے وظیفہ بتایا، وہ پڑھنے لگی تو ان کا معاملے اور بگڑنے لگے. تو وہ پریشان ہوگی تو کہنے لگی بہت معاملات بگڑے نے باجی، بہت بگڑے نے. حالے میں ایڈا محنت کرنی وظیفے تے پہ. میں کہ کیڑا وظیفہ؟ تو وہ پڑھی تھی حامیم لا ینصرون. اب پہلی بات تو حامیم شروع میں ہے، لا یون وہم لا ینصرون کسی آیت، کئی آیتوں کا آخری حصہ ہے. تو شروع کے حروف مقطعات اور کسی آیت کا آخری حصہ لے کر جوڑا قرآن میں تبدیلی کی. دوسری بات وہم لا ینصرون کب آتا ہے؟ وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، کن کے لیے آتا ہے؟ جہنمیوں کے لیے نا. تو آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے بددعائیں مانگ رہے ہیں؟ دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے مدد بھیجے. وہ تو پڑھ رہے ہیں مدد آنی نہیں، مدد آنی پھر مدد نہیں آ رہی. تو میں نے ان کو کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ وہ کہنے لگی اب کری ڈائجسٹ سے. تو اب دیکھیے عام بندہ پھر ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، ویسے میں تو سب فرسٹ آف آل تو میں تو اپنی بات کرتی ہوں، میں تو ان چیزوں کو جائز ہی نہیں مانتی. جب قرآن و حدیث کی معصورہ دعائیں موجود ہیں، جب ہمارے پاس برانڈیڈ نسخے موجود ہیں، تو ہم نیم حکیموں کے پاس جائیں ہی کیوں؟ اس کے بعد بات یہ آ جاتی ہے کہ علماء کے بنائے ہوئے ایسے اورادوں کو، وردوں کو کئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا، مگر جب آپ ایسے کرتے ہیں تو پھر ہر کسی کا اپنا عالم ہے نا. اگر اہل حدیث عالم کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے تو پھر بریلوی عالم کا بتایا ہوا کیوں نہ پڑھا جائے، پھر شیعہ عالم کا بتایا ہوا کیوں نہ پڑھا جائے؟ پھر تو سب کی اپنی اپنی عالم ہے اور سب اپنے اپنے عالموں سے محبت کرتے ہیں. پھر صحیح غلط کا فیصلہ کون کرے؟ تو اس سارے فساد کا ایک حل ہے، جب اللہ اور رسول نے بتا دیا تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں تو اس کی مثال لیتی ہوں صحابہ سے. لیکن صحابہ سب سے بہترین لوگ امت کے، اور ان میں بھی سب سے افضل کون تھے؟ صحابہ میں سب سے افضل کون تھے؟ مشکل سوال ہے. میں نے سب سے افضل پوچھا، میں نے 4 لوگ نہیں پوچھے. میم جی میم حضرت صحابہ میں دوبارہ بتائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی ابو اللہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے والا سوال ہی نہیں تھا، آپ کا آنسر فوراً آنا چاہیے تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا سکھا دیں ایسی جو جامع ہو اور میں اسے نماز میں پڑھا کروں. ابو بکر پڑھے لکھے آدمی تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، شاعر تھے، عربی پر بہترین عبور تھا، صحابی رسول تھے، ہر چیز سے آگاہ تھے، مگر انہوں نے دعا نہیں بنائی. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک دعا سکھا دیں جو جامع اور میں اسے نماز میں پڑھا کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور جب درود پاک کا حکم آیا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائیں کہ درود کیسے پڑھے. خود درود نہیں بنایا حالانکہ اہل زبان تھے. اور آپ یہ دیکھیے یہ جو بڑی خوبصورت دعا ہے، بسمکا ربی ودعات جنبی وبکا ارفعہ، نہیں سوری، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سکھائی کہ بستر پر جاؤ تو یہ دعا پڑھو. ٹھیک ہے، تو کعب کہتے ہیں آپ نے مجھے سکھائی اور پھر کہا مجھے پڑھ کر سناؤ. تو میں نے جب دوبارہ سنائی تو آپ کو پڑھ کر سنائی تو آخر میں آتے ہیں وبی نبی کا ارسلت. تو کہتے ہیں میں نے کہا وبی رسول کا ارسلت. معنی میں کوئی فرق آیا؟ کوئی فرق نہیں آیا. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ لیکن کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے پہ ایسے ہاتھ سے مارا اور کہا میں نے وبی نبی کہا تھا، وبی رسولی کا نہیں کہا تھا. سمجھ آئی؟ ایک لفظ چینج ہوا حالانکہ اس لفظ کے معنی میں فرق نہیں ہے. نبی اور رسول ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن آپ نے اتنے چینج کی بھی اجازت نہیں دی. تو یہ نئی دعائیں ہم کیوں استعمال کریں؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا بات یہ ہے
آپ صحیح کہتی ہیں، عرب علماء آیات سکینہ بتا بھی دیتے ہیں اور ان کی ریکارڈنگز بھی مل جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے ریفر کیا ہے نا، لیکن میرا جو پوائنٹ ایک کے بارے میں وہی دوسرے کے بارے میں، کیونکہ میں اصول کی بات کرتی ہوں. اور اصول یہ ہے کہ معصورہ دعائیں ہوتے ہوئے ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکے، ہمیں ضرورت نہیں. جی اور کوئی بات؟ ابھی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا پھر ڈاؤن کر لیا تھا. جی کوئی اور بات نہیں. میسج کیا ہوگا. آیات سکینہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے بتایا تھا سورہ قرآن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ریزن میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. علامہ ابن تیمیہ کا یہ تجربہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا اور میں نے آیات سکینہ پڑھی اور میں نے مجھے سکون ملا. تو یہ میری زندگی بھر کا تجربہ ہے. تو لوگ اسے ریفر کرتے ہیں. لیکن میرا کوشچن وہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں ہمیں بتا چکے ہیں کہ یہ دعائیں پڑھو اگر تم پریشان ہو، تو ہم کیوں پہ کسی اور چیز کے پیچھے بھاگیں؟ اور آیات سکینہ قرآن کی آیتیں ہیں نو ڈاؤٹ، مگر آپ پڑھ کر دیکھیں ان میں دعا کہاں پر ہے. نکالیں آیات سکینہ، آج ہوم ورک آپ کا. نکالیں آیات سکینہ، نکالیں آیات شفا، دونوں کو نکالیں اور پھر یہ دیکھیں ان میں دعا کہاں پر ہے، کس آیت میں. وہ ان کا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی فیل ہے. لیکن اللہ نے اصول قرآن و حدیث کو بنایا ہے. تو آپ معصورہ دعائیں پڑھیں، ضرورت نہیں. میں جانتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں الاؤ کرتی ہیں، کیونکہ بہت سارے علماء الاؤ کرتے ہیں. وہ بھی کرتی ہیں، ان کی مرضی، میں ان پر اعتراض نہیں کر رہی. میرے لیے میری استاد ہیں وہ، اللہ ان کو برکت دے. لیکن میں I'm sorry، میں سمجھتی ہوں کہ انہی ڈھیلوں کی وجہ سے یہ اتنا میس ہوا ہے سارا. اس معاملے میں اگر ویسے اسٹرکٹ ہوتے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین تھے تو کبھی کوئی ہمیں اختلاف نہ ملتا. جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شریعت دعائیں وہ آپ نکال کے بڑے اس سے بڑا لیکن وہ ترجمہ آتا ہے اس کو اس دن سے لے کے میں اپنے بچوں کو سلاتی ہوں لگاتی ہوں ساتھ ترجمہ رقیہ چلاتی ہیں آپ؟ رقیہ تو سنت سے ثابت ہے نا. ہاں رقیہ تو سنت سے ثابت ہے، وہ تو ہم بھی لگاتے ہیں. جی عائشہ. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کوٹ کرتے ہیں نا، جب ہم وہ یہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی حدیثیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہ جیسے حامیم لا ینصرون والا ہی ہے نا. میں نے کسی کو منع کرنے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے اپنے مرضی کی حدیثیں لا کے پیش کر دی تھی کہ نہیں یہ دیکھیں ہماری تو وہ یہی ابکری، یہ جو ابکری والے ہیں یہ سارا فساد کی جاڑ ہے. تو وہ جو ہے نا یہیں سے سب اٹھاتے ہیں. سب بریلوی جو ہے نا ابکری کے وہ حدیثیں لا کے پیش کر دیتے ہیں. اب ابکری والے اپنی حدیثیں کہاں سے لا رہے ہیں؟ ان کو مس کوٹ کون کرے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. وہ کوٹ کرتے ہیں، مس کوٹ کرنے کا ضرورت ہے کہ وہی کسی اسکالر کی طرف سے ہی کہ وہ بتائیں کہ یہ حدیث جو یہ پیش کریں یا تو وہ ضعیف ہوگی یا پھر وہ جو من گھڑت والی ہوتی ہیں وہ ہوں گی. اب وہ ہم عام نہیں لوگ، ہم مطلب مجھے اگر کوئی کہے گا میں چپ کر جاؤں گی، میں تو اتنی ساری حدیثیں ایک دم سے پڑھ کے ان کو نہیں بتا سکتی کہ نہیں نہیں یہ والی غلط والی ہیں آپ کی. نہیں، میں تو آپ کا ان کے کانسیپٹ کلیئر کر رہی ہوں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ الجھ جائیں، جہاں بات پہنچا جی سکیں ضرور پہنچائیں. اور وہ جو حامین لا ینصرون والی حدیثیں ہیں وہ تو دو باتیں تھی اور دونوں میں سے ایک بھی صحیح نہیں تھی، اور میں نے اس پر آپ کو آڈیو شیئر بھی کی تھی. بالکل جی غلط بات تھی. وہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامین لا ینصرون پڑھنے کا حکم دیا تھا غزوہ خندق کے موقع پر. تو بالکل بیکار بات ہے، بالکل بیکار بات ہے. ایسی کوئی بات کہیں پر ثابت ہی نہیں ہے. غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی اللہ مستر عوراتنا و عامر رواتنا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے نیچے کوئی ریفرنس نہیں تھا. بس انہوں نے کہا کہ بعض کہتے ہیں. بھئی بعض کہتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہے تو حدیث کا ریفرنس لے کر آئے.
تو جس نے نہیں ماننا وہ اس کا جی مرضی ہے، ہمارا مسئلہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وما علینا وما نہیں علیک البلاغ و علینا الحساب. آپ کا ذمہ ہے پیغام دینا، ہمارا ذمہ ہے حساب لینا. اگر کوئی پوچھے، کوئی سمجھنا چاہے تو بتا دے، نہ سمجھنا چاہے نہ پوچھے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دے. کوئی ضرورت نہیں ہر کسی سے جی الجھنے کی. آپ کا اپنا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے دائرے میں رہیں. ہاں جہاں بتا سکے وہاں ضرور بتائیں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت پا جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ ملنے سے بھی بہتر، کہ ہر مال سے بہتر. تو لہٰذا میسج ضرور دے، قبول کرنا نہ کرنا سب کی اپنی مرضی ہے. ابھی تو آپ دیکھیں گے آگے آگے اور بے نیازی ہو جانی ہے دین سے. اور کوئی بات، کوئی جی سوال؟ اصل بات کے اوپر نہیں سکتے. ہاں جی. غلط بات پہ ہم لوگ، ہاں غلط والی بات پہ ہم لوگ زیادہ جان دیتے ہیں اصل بات پہ جان دینے کی بجائے. یعنی عید میلاد کی لائٹیں دیکھنی لازم ہے، نہ گئے تو بڑا لاس ہو جائے گا. نماز 5 وقت ہی نہیں پڑھی تو لاس نہیں ہوگا. تو بس صحیح کہہ رہی ہیں آپ. پتہ کیا ہے، ایک تو غلط بات میں اٹریکشن زیادہ ہے اور آسانی بھی ہے دنیاوی اعتبار سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ فتنوں کا دور ہے نا، تو فتنے تو بڑھیں گے، تو اس وجہ سے یہ مسائل تو پھر ہوں گے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کر دے، آمین ثم آمین. کل انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے اور پچھلا سبق بھی سنوں گی اور روٹ ورڈز بھی ہم ڈسکس کریں گے. کمنگ منتھ سے انشاءاللہ ہم ساتھ گرامر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. کسی نے کچھ پوچھنا ہو؟ جی جی. انشاءاللہ. آپ نے ٹیسٹ بھی دینا تھا ہمیں، آپ نے کہا تھا یاد کروا دوں. اگلا نیکسٹ ٹیسٹ ہمارا ہم تھوڑی کہتے ہیں، اگلے خود کہتے ہیں. لوگ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں اہل حدیث ہوں یا میں بریلوی ہوں. نہیں ہونا چاہیے. سب مسلمان ہیں اور سب کو مسلمان ہونا چاہیے، لیکن جب آپ کہو گی نا کہ میں صرف مسلمان ہوں تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے. ہاں بیٹے اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ فرقہ واریت اب ختم نہیں ہونی، اس میں بھی شدت ہی آنی ہے. یہ چیزیں اب ختم ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ. اب تو فتنوں میں شدت آئے گی، لیکن بات یہ ہے سارے فرقوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین سے جڑ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے پاس زندہ رہے گا وہ اختلافات کثیرہ دیکھے گا، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تم یہ اختلافات پاؤ تو اللہ کی کتاب، میری سنت اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوط دانتوں سے پکڑ لو اور سارے نئی باتوں سے الگ رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو سارے فرقوں کو چھوڑ کر کتاب اور سنت پر کھڑے ہو جائیں تاکہ اللہ ہمیں قیامت کے دن معاف کرے. آمین. یہ سب فرقے غلط ہیں. جی آپ میں سے کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ آن لائن والے بچوں، عفت آپ تھی غالباً. نو میم. نو چلے مجھے لگا کہ شاید کسی نے کچھ کہا ہے. میں نے پہلے ٹیسٹ کا آپ کو کہا تھا، ٹیسٹ آپ نے کہا تھا نا یاد کروا دینا، آپ شیئر کریں گے اگلا والا کیا بھلا؟ ٹیسٹ ہمارا ہاں جی ہاں جی، بہت یہ اچھا بارے کیا کا. یاد کروایا. میں ابھی کلاس کے بعد شیئر کرتی ہوں، میں کلاس جی کے بعد شیئر کرتی جزاک ہوں. ریمائنڈر دے دیا کرے مجھے. جزاک اللہ خیر. تو میں ابھی کلاس کے بعد شیئر کرتی ہوں، آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا اور منڈے تک ٹائم ہے آپ کے پاس، جمع کرا دیجئے گا. ڈائریکٹ سمینہ یاسمین کو بھیجیے گا، وہ چیک کر کے رزلٹ آپ کو بھیج دیں گی. اللہ خیر فرمائے، اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت دے، عمل میں برکت دے. آمین ثم آمین. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. بس دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں آج کل تھک جاتی ہوں بول کر. اللہ ہم سب سے قبول کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.